الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ آج جس موضوع پہ ہم نے عرض گزار ہونا ہے وہ ہے حب الہی کا حصول۔ انسانی فطرت میں ہمہ اقسام کی چاہتیں، انسانیتیں اور محبتیں دیت کی گئی ہے۔ اپنی ذات سے لے کر اپنی اولاد اور والدین، رشتہ دار اور احباب و اقربا اور پھر مال تک، یہ وہ تمام محبتیں ہیں جو ہر انسان میں موجود ہیں۔ ان تمام اقسام کی محبتوں کے معیارات اور درجے بھی الگ ہیں، مگر ان سب پر جو محبت توقیت رکھتی ہے وہ اس ذات کی ہے جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے بھیجے ہوئے پیغام دینے والے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے محبت کرنا اور اس پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت کیوں کی جائے؟ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم کائنات اور کائنات میں موجودہ چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہے۔ اتنا معظم نظام کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ہے رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار احسانات ہم پر ہیں، ہم اسے ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سوچئے، اگر کوئی ہم پر جب احسان کرتا ہے تو ہم اس کے ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں، تو اس ہستی کے ہم شکر گزار اور احسان مند کیوں نہ ہوں اور اس سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا وجود اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خلق ہی نہیں بلکہ ہماری اچھی زندگی کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز بھی بخشا، جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اور اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو بھی تو تم نہیں گن سکو گے۔ محبت کو دیکھا جائے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت حسی و جبلی ہوتی ہے، جیسے ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور ایسی محبت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ایک محبت عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جو عقل کی رہنمائی کرتی ہے۔ مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے۔ ارشاد بانی کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور خاتم الانبیاء رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا شمار ناممکن ہے، مگر کچھ احسانات وہ ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں کی جائے۔ غور کیجئے، اس نے ہمیں زندگی جیسی انمول نعمت عطا کی ہے، ہمیں عقل و شعور عطا کیا جو ہمیں دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ زندگی کے ساتھ اس زمین میں رہنے کے تمام اسباب عطا کیے، خلافت
عرضی عطا کی، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبر اور رسول بھیجے، ہم پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے آسمانی کتاب قرآن حکیم بھیجی، جو نہ صرف دنیا میں ہماری رہنمائی کرے گی بلکہ آخرت میں بھی ہماری شفاعت کا درجہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکلات بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ہماری ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمارے حق میں بہت مہربان اور سدا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا اور ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں، اس کی بندگی کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ طریقوں تقاضے ہیں، ایسی چیزیں جو اس کو ناپسند ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، جو اسے پسند ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اس کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہماری عاقبت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے جو چیز اسے ناپسند ہے اسے نہیں اختیار کرنا چاہیے اور جو چیز اس کو پسند ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی بھی حالت میں شرک نہیں کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کی ہمیں قرآن سے بہتر رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کچھ اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جیسے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ اخلاق اپنانے چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں، اور جیسے اللہ پسند فرماتا ہے انہیں اختیار کرنا چاہیے اور ان اخلاق کو ترک کرنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسا امت کو اپنے قول و فعل سے بتایا ہے، ہم دنیا کی عارضی محبت کی خاطر وہ کام کرتے ہیں جو آخرت میں ہماری پکڑ کا سبب بن کر ہماری عاقبت خراب کر سکتے ہیں۔ کیا یہ انتہائی نقصان اور خسارے کی بات نہیں ہے؟ ہمیں جس کام میں خسارہ ملتا ہے، نقصان ملتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔